صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. فرمایا: ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کرو گے تو یقیناً تاکیداً نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر یقیناً عذاب شدید ہوگا. اور یہ جو قانون ہے پروردگار عالم کی نعمتوں پر شکر ہو تو نعمت بڑھ جائے، اور خدا نہ کرے کفران نعمت ہو تو نعمت گھٹ جائے گی، عذاب شدید ہوگا. یہ ہر نعمت کے بارے میں ہے. کسی بھی نعمت کے بارے میں آپ حساب کیجئے، طریقہ کار یہی ہوگا. اب بس انسان کی اگر طبیعت کے اندر لالچ بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ شکر ادا کرے، کیونکہ کسی نعمت کو بڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا متعال کا شکر ادا کرے. کوئی نعمت اسے بہت اچھی لگے تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے تاکہ پروردگار عالم اس نعمت میں اضافہ کرے. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان یہ سوچتا ہے کون سی نعمت ہے جس کا سب سے زیادہ شکر ادا کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کو چاہے گا انسان کہ سب سے زیادہ بڑھے. کون سی ایسی نعمت ہے جس کو خدا انسان چاہے گا کہ سب سے زیادہ بڑھے. اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ کسی نعمت کا شکر ہم کس چیز کو کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جس نعمت کا سب سے زیادہ شکر ادا کرے اور چاہے کہ اس نعمت کے اندر اضافہ ہوتا رہے، چونکہ اگر اس نعمت میں اضافہ ہوا تو پھر باقی ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا. وہ عقل کا صحیح استعمال ہے. عقل کو صحیح استعمال کریں. آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ اہل شیعہ میں 4 کتابیں معتبر سمجھی جاتی ہیں جن کو کتب اربعہ کہا جاتا ہے، اور کتب اربعہ میں اصول کافی شاید سب سے زیادہ احترام کی نظر سے لکھی جاتی ہے. اصول کافی میں جو جلدیں ہیں ان میں پہلی جلد کا پہلا چیپٹر عقل کے بارے میں ہے. اتنی عظمت قرار دی کہ عقل کے بارے میں سب سے پہلے گفتگو ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اگر عقل ہوگی تو پھر دین بھی ہوگا، اور اگر عقل نہیں ہوئی تو پھر دین بھی باقی نہیں رہے گا. اور ہم نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر بھی دی کہ عقل کے مقابلے میں اتباع شہوات ہوتی ہیں. اگر اتباع شہوات ہوتی ہیں تو پھر دین ختم ہو جاتا ہے. دین اگر چاہیے تو عقل چاہیے ہوگی. تو سب سے بڑی نعمت جس پہ خدا متعال کا سب سے زیادہ شکر ادا ہونا چاہیے ہے وہ عقل کی نعمت ہے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عقل کی نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہوگا.
اور شکر ہم کہتے کسے ہیں؟ ایک شکر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، سجدے کے آخر میں آپ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں تو اس کو ہم شکرن للہ سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ اصلی وہ شکر ہے کہ جو نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا؟ کچھ نعمتوں کو تو بڑھا دے گا لیکن اصلی شکر یہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں عرض کرنا ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ شاید شکر کا بہترین ترجمہ، شکر کی بہترین تفسیر اس طرح سے کی جا سکے کہ شکر کسی بھی نعمت کا اس نعمت کو اس کے مقصد میں استعمال کر دینا ہے۔ آپ نے اگر اس نعمت کو اس جگہ استعمال کر دیا جس جگہ خالق نے چاہا تھا کہ استعمال ہو، بس یہ آپ کا شکر ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی شکر نہیں ہو پائے گا۔ تو اگر پروردگار عالم نے آپ کو عزت دی ہے تو یہ دیکھیے اس عزت کا استعمال کیا ہے، کیوں خدا نے عزت دی؟ اس عزت کو جو دنیا کے اندر ملی ہے آخرت کی عزت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اگر خدا نے متعال نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو سوچئے جو بولنے کی صلاحیت ملی ہے دنیا کے اندر ملی ہے، اس دنیا میں بولنے کی صلاحیت کو آخرت کی کسی نعمت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہوگا آپ کا شکر ادا کرنا۔ اگر آپ کو خدا نے متعال نے عقل دی ہے تو یہ تو دنیا میں عقل مل گئی ہے۔ اب ممکن ہے آئنسٹائن کی عقل آپ کے پاس ہو، ممکن ہے ایک عام آدمی کے برابر آئی کیو آپ کے اندر موجود ہو، لیکن اس عقل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چونکہ بہرحال ایک حد تک عقل تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ تو اصل معاملہ شکر بجا لانے کا کیا ہوگا؟ پھر شکر بجا لانا یہ ہوگا اس عقل کا اس جگہ استعمال ہونا جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ استعمال ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں، جب روایات کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عقل کیا ہے؟ ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جا رہی ہو، یہ عقل کا بہترین استعمال۔ اب آپ اپنے عقل کو استعمال کیجئے، صبح سے لے کر شام تک یہ سوچئے اللہ کی رحمان کی بندگی کیسے صحیح انجام پائے گی، یہ آپ کی عقل کا بھرپور استعمال ہے۔ اب فرض کیجئے مثلا جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، فرعون بھی عقل کو تو استعمال کرتا تھا، اس کو اتنے بڑے ملک کے اوپر قبضہ جمانا تھا، اتنے ڈھیر سارے انسانوں کو غلام بنا کر اس نے رکھا تھا، اس میں بھی عقل تو استعمال کر رہا تھا۔ آج کل کے جو ظالم و جابر ہیں، آج کل کے جو حکمران ہیں، یہ مثلا امریکہ کا آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو 400 تھنک ٹینک بنائے ہوئے ہیں پیچھے، 400 ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جن کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے تھنکرز جمع ہوئے ہیں، ان کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب اپنی عقلیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن کس میں؟ ما یعبد بہ الشیطان میں، شیطان کی بندگی میں عقل استعمال ہو رہی ہے، یہ عقل کا شکر نہیں ہوا۔ عقل کا شکر کہاں ہے؟ ما یعبد بہ الرحمن، عقل کے ذریعے یہ دیکھو تمہاری رحمان کی بندگی کیسے ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور مشکل ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ایجوکیشنل سسٹم ہے، جس پر میں نے پچھلے عشرے میں بھی چند جو باتیں عرض کی، ابھی بھی پھر کچھ چاہ رہا ہوں، یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ بچوں کی عقل کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس سے یعبد بہ الرحمن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یہ جو پروفیشنل ایجوکیشن ہمارے پاس ہے، یہ پروفیشنل ایجوکیشن اسپیشلی وہ جو سوشل سائنسز کے اندر ہے، یہ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ تو اب مثال کے طور پر مثلا جو بچوں کو چھوٹی کلاس سے آپ دیکھنا شروع کریں گے، بچوں کو جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں وہ آئیڈیاز کیا ہیں، وہ فکر کیا ہے جو دی جا رہی ہے، وہ چیزیں جو بچہ اسکول جا کر اور مختلف تعلیمی اداروں کے اندر سیکھ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور میں ان کی بات کروں مثال کے طور پر حتیٰ جو بہت عقل مند ہیں، مثلا فرض کر لیجئے کہ آج کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر ماسٹرز کر رہا ہے، تو اب یہ اداروں کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے مشین ہے جس میں سے پرزے نکل رہے ہیں، مشین ہے جس میں سے بنے بنائے ڈبے نکل رہے ہیں، جیسے کارخانوں میں ایک جیسی چیزیں پروڈکٹ نکل رہی ہوتی ہیں، ایک جیسی پروڈکٹ، ان اداروں میں سے ایک جیسی فکر نکل رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ہم اپنے جوانوں کو ان اداروں کے اندر ڈال رہے ہیں، کچھ بنانے کے کارخانے ہیں جن کے اندر جا رہے ہیں، اور جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو سب ایک زبان بول رہے ہوتے ہیں، مختلف لہجوں کے باوجود سب کی فکر پہ ایک چڑھ جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ یقین فرمائیے اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، میں وہ لفظ ڈھونڈتا ہوں کہ اب یہ وہ لفظ بولے گا، کیونکہ یہ اس کارخانے کی پروڈکٹ ہے اور اس کارخانے نے یہ لفظ اس کے دماغ میں ڈالے ہوں گے، یہ اپنی جملات میں لے کے آئے گا۔ یہ عالم ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقل کا صرف ایک جگہ پر استعمال، وہ کیا؟ مادہ پرستی، صرف ایک استعمال، اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھا رہے۔
بس یہ سکھانا ہے کہ یہ بچہ جائے گا ادھر ہی جس طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں دور جدید کی جبریت. یہ ہے دور جدید کی جبریت. یہ دور جدید کی جبریت اس جبریت سے بہت مختلف ہے جو فرعون کی جبریت تھی. اس میں تو پھر بچنے کا کوئی امکان تھا. کبھی تو انسان کو نظر آئے گا کہ میرے بازو میں زنجیر بندھی ہوئی ہے. یہاں تو مصیبت یہ کہ زنجیر نظر بھی نہیں آ رہی اور سب سے مضبوط زنجیر لگی ہوئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عصر حاضر کی جبریت. اچھا اس جبریت سے بچے بچیں گے کیسے؟ بچے بھی، پروفیشنلز بھی، یہ سب. اچھا اب آپ اسی طرح دیکھ لیجئے اداروں کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ایک خاص مینٹیلٹی کے ساتھ گھستے ہیں مارکیٹ میں، آفس میں، اپنے گھر، اپنی دکان میں، اسی مینٹیلٹی پہ سب گھوم رہے ہوتے ہیں. شام کو واپس آ جائے گا. سب کے برینز ایک طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جبریت ہے. یہ وہ انڈسٹریل ریولوشن کو تحفہ ہے جو اب ہمیں مل رہا ہے. کچھ عرصے تک ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم بیکورڈ تھے. اب یہ مل رہا ہے، ماڈرنائز ہو گئے. لیکن اس ماڈرنائزیشن کا جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اپنے اولاد اور اپنے حتیٰ بڑوں کی فکر کی قربانی ہے. اب کیا یہ وہ عقل ہے جس سے یعبد بہ الرحمن ہے، جو ڈیسیشن لیتا ہے مارکیٹنگ کے لیے، جو ڈیسیشن لیتا ہے اکاؤنٹس کے لیے، جو ڈیسیشن لیتا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، لیکن جس پر کبھی ڈیسیشن نہیں لیتا وہ یہ کہ خدا کے لیے زندگی کیسے گزرے گی. اچھا اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ اس کا بہترین حل تو یہ تھا کہ فرض کر لیجیے ہم اپنے تعلیمی ادارے خود بناتے ہیں جن کے اندر پیور تھاٹس لے کر آتے، خالص اسلامی فکر لے کر آتے، اسے امپلیمنٹ کر دیتے. لیکن یہاں 2-3 مصیبتیں ہیں. وہ یہ کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے بناتے ہیں، سلپ ہو کر وہ آخر میں میٹیریلزم میں پہنچ جاتے ہیں. شروع میں ہم بڑے دعوے لے کر آتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا. اینڈ میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی باٹم لائن میں پھر جا کر وہی بن گیا جو نہیں چاہ رہے تھے کہ بنے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اورینٹیشن ہی غلط ہوتی ہے ہماری. جب تک ہماری اورینٹیشن یہ رہے گی ہمارے بچے یہاں سے نکلیں اور موجودہ اقتصادی نظام کے اندر اچھی پوسٹ پر پہنچ جائیں، پھر یہی ہوگا. جب تک اورینٹیشن یہ ہے، مثلا بچہ نکلے گا کسی بینک کے اندر اس پوسٹ پر پہنچانا ہے تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو شروع سے آخر تک وہی کروانا پڑے گا جو وہ چاہ رہے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے اس کو قربان کرو تو لوگ کہیں گے ہم اگر اس کو قربان کر دیں گے تو بچوں کا فیوچر چلا جائے گا. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ سوچنا پڑے گا مجھے کہ اب یہ طے کر لو کہ کیا چاہیے. یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ میں پہلے سے مقدمہ آپ کے ذہن میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ اس روایت کو سمجھنے کی طرف آ جائیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ڈیڈ لاک میں پھنس رہے ہیں. ایکچولی ڈیڈ لاک نہیں ہے لیکن ڈیڈ لاک ہمارے دماغ نے بنا دیا ہے. مجھے کہ ایک طرف سے ہم دین بھی چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے دنیا چھوڑنے کا حوصلہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو اب ہم ایک ڈیڈ لاک کے اندر پھنس گئے. اس ڈیڈ لاک کے اندر صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. صبح سے شام تک وہی کرتے ہیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، جو مادہ پرستی چاہتی ہے کہ میں اور آپ کریں. اور اس کے بعد رات کو مغرب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاملے کو حل کر لیا. ایسے حل نہیں ہوگا. یہ کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ کو عقل کا وہ استعمال چاہیے جو یعبد بہ الرحمن ہے، پھر طریقہ کار کچھ اور ہو جائے گا. پھر کہیں نہ کہیں آپ کو خطرات اٹھانے پڑیں گے، کہیں نہ کہیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی جس کی طرف ہم روایات کی روشنی میں اشارہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ بات بھی طے شدہ ہے مجھے کہ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی ہدف بناتے ہیں، کوئی مقصد بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے قربان کرنا ہوتا ہے. مثلا فرض کیجیے اگر ایک ایتھلیٹ نے یہی ہدف بنا لیا کہ مجھے مثال کے طور پر فلاں چیز میں گولڈ میڈل چاہیے تو بہت ساری چیزیں قربان کرے گا اس کی خاطر، اپنی فٹنس یہ وہ سب چیزیں مینٹین کرے گا. یہ جو قربانیاں دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں؟ ہدف کی خاطر. کہتے ہیں ہدف وہ ہدف ایسا ہے کہ اس پر یہ چیز قربان کرنے کا دل چاہتا ہے تو وہ خود سے قربان کر دیتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمارا ہدف کیا ہے اور اس ہدف کی خاطر کتنی چیزیں قربان کرنے کو تیار ہیں. اور حقیقت یہ کہ اگر کوئی چیز قربان نہیں کر پا رہے تو حقیقتاً وہ چیز پھر ہمارا ہدف بن جاتی ہے. یعنی اگر میں کہتا ہوں میرا ہدف خدا ہے اور اس کے مقابلے میں 2 گھنٹے کی نیند قربان نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب ہے اب میرا خدا وہ 2 گھنٹے کی نیند ہے، پھر وہ اللہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی خاطر میں نے اس کو قربان کر دیا، اس کا مطلب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا میرے لیے. تو پھر میرا خدا وہ ہے نہ کہ وہ اللہ جس کا میں نام لے رہا ہوں اپنی زبان سے. تو ہمیں مسلسل یہ دیکھنا پڑتا ہے ہماری زندگی میں بنیادی ہدف اس وقت کیا بنا اور اس بنیادی ہدف میں کون سی چیز ہے جو میں قربان کر رہا ہوں اور کون سی چیز قربان نہیں کر رہا. اچھا اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ زمانہ آخر الزماں ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ قربان کرنا پڑے گا.
اگر یہ زمانہ آخر الزمان ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز قربان کرنی پڑے گی. شروع سے بھی ایسے ہی تھا، نبی کے زمانے سے بھی ایسے ہی تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ آسانیاں تھیں جو آج کے زمانے میں نہیں ہیں. آج کے زمانے میں سختی زیادہ ہے. آپ نے روایات دیکھ لی کہ یہ ماحول بہت سخت ماحول ہے. تو یوں لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں خاص کر خدا کے مقابلے میں جو کچھ چیز آتی رہے گی ان تمام کو قربان کرنا پڑے گا. اب یہ جو آخر الزماں کی مشکل ہے اس کو میں دو چیزوں میں سمرائز کروں گا، اور اس کے بعد کل ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ معاشرے کی کیفیت کیا ہے. آج ہم دوسرے سوال کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ مومن کی پوزیشن اس سوسائٹی کے اندر کیا ہوگی، اور مومن کو اصل میں کرنا کیا ہوگا اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو اس بنیادی سوال سے شروع کریں گے، وہ یہ کہ مومن کی پوزیشن کیا ہوگی اور اسے کیا کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر الزمانے کی اصلی مشکل کہاں سے حاصل ہو رہی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صاحب ہمیں دو مشکلات نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آخر الزمان کی بہت بڑی مشکل جس کو ہم مشکل نہیں سمجھ پا رہے فی الحال، وہ یہ کہ ہم اپنے رہبر سے محروم ہیں. اچھا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوا نا؟ یہ بڑی مشکل سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کیا مشکل ہوئی؟ چونکہ کبھی رہبر آنکھوں کے سامنے آیا نہیں، اس کے وجود کی برکتوں کو دیکھا نہیں، تو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس سے محروم ہیں. کیوں؟ کبھی ملے ہی نہیں. کبھی اس کے وجود کی برکتوں کو اگر دل سے سمجھا ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جو نہ ہونے کی مصیبت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ہونے کا مزہ نہیں لیا ابھی ہونے کا مزہ نہیں آیا. ایک واقعے کے اندر لکھتے ہیں اس طرح سے، مجھے کہ ایک کوئی فرد تھا بہت عارف ماشاءاللہ، اور امام بار بار تشریف لاتے تھے. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا، یہ جملہ اس آدمی کا. امام بار بار اس آدمی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. تو ایک دن مولا نے اس سے کہا کہ اے فلانی، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ امام اس کے پاس آتے تھے، ان کو اللہ نے اتنی فضیلت دی تھی. امام نے کہا اگر نہ آؤں تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولا مر جاؤں گا اگر آپ نہیں آئے. مولا میں مر جاؤں گا اگر آپ نہیں آئے. مولا نے کہا اسی خاطر تیرے پاس آتا ہوں. میں اور آپ تو نہیں مرے نا، اس لیے نہیں آئے. ابھی تڑپ اتنی نہیں بنی ہمارے اندر. تو یہ کہ امام نہیں ہے اس کو ہم نے مشکل نہیں سمجھا ابھی. جس دن یہ مشکل سمجھ میں آئی کہ امام کا نہ ہونا مشکل ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو پیاس نہیں بن رہی نا، تو پانی کی اہمیت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جب پیاس بنے گی تو پتہ چلے گا پانی کتنا اہم ہوتا ہے. تو ایک جو مشکل ہے، یقین مانیے اس زمانے کی مشکل میں سے ایک مشکل یہ مولا نہیں ہے. اگر ہوتے تو یہ نہ ہوتا. جب تک ان کا وجود ظاہری دنیا پہ رہا ہے، دنیا کچھ اور رہی ہے. ابھی تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا نے نہیں مانا تھا ان کو، پھر بھی برکتیں برس رہی تھیں. اب تو دنیا مان لے گی جب وہ آئیں گے، تو برکتیں کہاں پہنچیں گی میں اور آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو اس زمانے کی ایک مشکل یہ ہے رہبر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو لگی ہوئی مشکل ہے وہ یہ کہ رہبر کے نہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے. یہ مشکل ہے اس زمانے کی. اگر اس دنیا کو احساس ہوتا کہ ان کے نہ ہونے پر کیا مصیبت آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری مصیبتیں کم ہو جاتی. کم سے کم احساس تو ہے. اس احساس پر خدا بہت ساری نعمتیں دے دیتا، لیکن وہ نہیں مل رہی. نہ ان کے وجود کی نعمت مل رہی ہے، اور نہ ہونے کی تنگی ہمارے دل کے اندر آ رہی ہے، اس کے اوپر اور مصیبت بنتی چلی جا رہی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا معاملہ یہ آخر الزمان میں نبی کی طرح رہنا پڑتا ہے. گزشتہ معاشروں میں ایسا نہیں تھا. آخر الزمانے میں نبی کی طرح بن کے رہنا پڑتا ہے. نبی کی طرح کیوں رہنا پڑتا ہے؟ سارا معاشرہ فاسق ہے، ایک مومن اکیلا پھنس گیا ہے نبی کی طرح. گزشتہ معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. آنکھیں اٹھا کر دیکھتا تھا چند مومن مل جاتے تھے اس کو اطراف میں. یہاں پر مصیبت یہ ہے، آپ انبیاء کے تمام واقعات دیکھ لیجئے. تمام انبیاء اس مصیبت میں زندگی گزارتے تھے. کوئی ماننے والا نہیں ہے، کوئی چاہنے والا نہیں ہے. تنہا پورے معاشرے سے لڑ رہے ہوتے تھے. یہ جو تنہا انسان پورے معاشرے سے لڑے، اس کے لیے بہت دل گردہ چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے. انبیاء کا سب پہاڑ چاہیے یہاں پر کہ وہ معاشرے سے کیسے لڑے گا. اچھا اب آپ کہیں گے ہمیں تو پہاڑ احساس نہیں ہو رہا. پھر میں ایک اور جملہ کہوں گا ذرا تلخ، مجھے کہ لڑ بھی رہے ہیں آپ.
یا مل گئے ساتھ؟ ملیں گے تھوڑی پتہ چلے گا کہ مشکل کیا ہے. جب لڑیں گے تب مشکل سمجھ میں آئے گی. خدا نہ کرے ایسا تو نہیں کہ میں نے اور آپ نے کچھ جگہوں پہ کمپرومائز کر لیا اس لیے پتہ ہی نہیں چل رہا مشکل کیا ہوتی ہے. یہ وہ سخت جگہ ہے جو ہمیں سوچنی پڑے گی. وہ یہ کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کچھ کے لیے بہت مشکل بنی ہوئی ہے بیچاروں کے لیے, اور بہت ساروں کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں بنی ہوئی ہے. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا یہ کہ آگے کہیں کمپرومائز تو نہیں کر گئے ہم لوگ. اس انداز سے سوچئے تو یہ زمانے کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 2 مشکلات ہیں. ایک تو یہ کہ رہبر نہیں, امام نہیں, اور امام کے نہ ہونے کا کوئی غم بھی نہیں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اکیلے انبیاء کی طرح لڑنا پڑتا ہے, اور یہ جو انبیاء کی طرح اکیلے لڑنا ہے اس کے لیے بہت بہت دل گردہ چاہیے. مثلا ایک روایت دیکھیے, ایک روایت کے اندر لکھا خالط الناس بألسنتکم وابدانکم وزائلوہم بقلوبکم وعمالکم. کہا لوگوں کے ساتھ تو تمہیں رہنا پڑے گا, اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ تو رہنا پڑے گا, لیکن لوگوں کے ساتھ زبان اور بدن سے رہنا, دل اور عمل سے دور دور رہنا. لوگوں کے ساتھ زبان اور بدن سے رہنا. ہاں لوگ نظر آئیں گے, سلام کیا, علیکم السلام کیا, بدن تو تمہارا وہیں رہے گا, لیکن دلوں کو اور اعمال کو ان سے علیحدہ ہی رکھنا, ورنہ مشکل بن جائے گی. اچھا مسئلہ یہ کہ دل کو علیحدہ رکھیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا فسق, تمہیں فسق نظر آئے, دل دکھے پھر اس پر. گناہ دیکھو, گناہ نظر آئے, اس کے اوپر تمہارا دل دکھے کہ یہ گناہ ہے. اچھا اگر یہ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ دلوں سے بھی مل گئے ہو, جبکہ تمہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ خالطوہم بألسنتکم وابدانکم, صرف بدن اور زبان کے ساتھ رہنا تھا. بس ایک جدائی اٹھانی پڑے گی, ایک مصیبت اٹھانی پڑے گی. کوئی اگر اٹھا گیا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی اگر کوئی واقعاً آخر الزمان میں مومن رہ گیا, وہ کہاں پہنچے گا؟ تو میں آج جو ہے وہ چونکہ مومن کے اوپر ہیں, چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک روایت تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ختمی مرتبہ نے کہا تھا وہ میرا بھائی ہوگا. اگر کوئی اس زمانے میں مومن رہ گیا وہ میرا بھائی ہوگا. اب ذرا سوچئے جو جتنے سارے بیٹھے تھے وہاں پر سب کو نبی نے کہا تم سب میرے اصحاب ہو. اس زمانے میں اگر کوئی مومن رہا وہ میرا بھائی ہوگا. تو شرائط کیا شرائط ہونی چاہیے اس بھائی کے لیے, تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کریں گے. پہلے ذرا بشارتیں دیکھ لیں کہ بشارتیں کیا دی گئی ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا یہ بھائی کتنے ہوں گے نبی کے, کتنے بچیں گے؟ فرمایا تم باقی نہیں رہو گے سوائے آنکھوں میں لگنے والے سرمے کے برابر, بس اتنے رہ جاؤ گے, سرمے کے برابر رہ جاؤ گے, باقی سب ختم ہو جاؤ گے. آج میں دیکھ رہا تھا کم سے کم بھی 20-25 روایات اس مفہوم پر نظر آ رہی تھیں. وہ یہ کہ جس چیز کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو یہ اس وقت تمہیں ملے گا جب تم چھن چھن کے سرمے کے برابر رہ جاؤ گے, کچھ باقی نہیں بچو گے, بہت کم رہ جاؤ گے. اب ذرا سمجھ لیجیے اس سے روایت. لیکن جو رہ جائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ 7ویں امام کی یہ حدیث ہے, فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا, مبارکباد ہو ہمارے شیعہ کے لیے, المتمسکین بحبنا فی غیبت قائمنا, وہ جو ہماری محبت پر باقی رہے ہمارے غیبت کے زمانے میں, الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا, وہ جو ہماری مودتوں کے اوپر رہے, موالات پر رہے, یعنی موالات یعنی پیچھے پیچھے چلنا, ولایت کے تحت آگے بڑھنا, والبراءۃ من اعدائنا, اور وہ ہمارے دشمنوں سے بری رہے, ہمارے دشمنوں سے دور دور رہے. اولئک منا ونحن منہم, وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں. اولئک منا وَنَحْنُ مِنْهُمْ وَقَدْ رَضُوا بِنَا أَئِمَّةً, وہ ہمارے امام ہونے پر راضی تھے, وَرَضِينَا بِهِمْ شِيعًا, اور ہم ان کو اچھا شیعہ سمجھ کر اپنے لیے راضی ہیں. اس کے بعد 2 دفعہ فرمایا طوبیٰ لَهُمْ ثُمَّ طوبیٰ لَهُمْ, انہیں مبارک ہو یہ مقام, انہیں مبارک ہو یہ مقام. یہ جملات 7ویں امام کے ہیں, یعنی 200 اور کچھ ہجرہ سے پہلے, 200 ہجرہ سے پہلے بیان کیے جا رہے ہیں. اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 1250 سال ہو رہے ہیں. صرف یہ سوچئے گا یہ مبارکبادیں نصیب کس کے ہونی ہیں,
کس کے نصیب ہونی ہے یہ مبارک باتیں کہ جو امام اتنی دفعہ کہہ رہے ہیں اتنا مبارک ہو اس کو، وہ ہم سے خوش ہم ان سے خوش، اتنے بڑے بڑے جملات بول رہے ہیں۔ اب مجھے آپ کی بات بتائیے گا، ان کی اپنی زندگی میں اتنا بڑا جملہ کسی کے لیے ہوتا تو ہم اس کو کیا پا رہے ہوتے، اس کا کردار کیسا پا رہے ہوتے؟ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں کچھ مومن ٹھہر جانا بہت بڑی بات ہے۔ کوئی اتنے بڑے بڑے جملات بول دیے، اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز ہوئے میں، اس کا مطلب ہے یہ سادہ طریقوں سے میسر نہیں ہوگا، بہت کچھ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اب مومن کی کیفیت کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روایات جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مومن کی مصیبت کیا ہے اس زمانے کے اندر؟ مجھے یوں لگتا ہے اس زمانے میں مومن کی بہت بڑی مصیبت اس کی بے بسی ہے۔ مومن بے بس ہے، حقیقت یہ ہے کہ بے بس ہے۔ یعنی اب روایت دیکھیے تو فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان یخیر فیہ الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور۔ فرمایا تو ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں انسان کے سامنے دو راستے رہ جائیں گے، یا عاجز اور بے بس ہو جائے یا فاسق و فاجر ہو جائے، یا فاسق و فاجر ہوگا یا عاجز اور بے بس ہوگا۔ اب دوسرا راستہ کیا نکالا جا سکتا ہے؟ میں ایمان پر بھی رہوں اور طاقتور بھی رہوں۔ فرمانے اس زمانے میں یہ نہیں ہو پائے گا، اس زمانے میں مشکل ہے۔ اچھا ہم سوچتے ہیں کہ پھر بھی ایک آدھ تو ہو پائے گا، ہاں شاید ایکسیپشنلی کچھ لوگ ایسے نکل آئے وہاں پر، لیکن معمولاً مومن کی کیفیت یہ ہے، عاجز ہوا ہوا ہے، بے بس ہوا ہوا ہے۔ اچھا اب مشکل یہ ہے، امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ کون عاجز ہونا قبول کرے گا۔ جیسے ہی انسان سے یہ کہا جاتا ہے بھائی تمہیں بے بس کر دیا جائے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ ہے فاسق ہو جاؤ، تو لوگ کیا کریں گے؟ یہ وہ امتحان ہے۔ عاجز ہونا کوئی پسند نہیں کرے گا، سب فاسق ہونا پسند کر لیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل، ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس دفعہ امتحان میں کہاں تک جانا ہے۔ اب میں آپ کے 8 دن سے جو مسلسل آپ کی خدمت میں اتنا عرض کیا، پچھلے تاریخی حوالے لا کر آپ کی خدمت میں عرض کیے، وہ یہ بات کہنے کے لیے تھی کہ بھائی یہ زمانہ عام طریقوں سے نکلنے والا نہیں لگ رہا ہے، اس میں بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اس میں معاملہ بس اتنا نہیں رہے گا آپ مجھ سے پوچھیں یہ فلاں چیز حلال ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ سے کہہ دوں ہاں بھائی یہ حلال ہے آپ کر لیجئے۔ ممکن ہے کوئی چیز حلال بھی ہو، لیکن سوال یہ آیا ایمان کے تقاضوں میں آ رہی ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جو اس زمانے کے اندر نظر آتی ہے۔ دیکھیے روایتیں آپ کے سامنے، کوئی چیز اتنی طرف سے عرض کر رہا ہوں تو میں کیا عرض کروں اس کے بعد۔ فمن ادرک ذلک الزمان، فرمایا جو اس زمانے کے اندر پہنچ جائے، فلیختر العجز علی الفجور، تو وہ عاجز ہونا پسند کر لے، فاسق ہونا پسند نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں میں تو معاشرے کے اندر اکڑ کے شیر کی زندگی گزاروں گا تو فاسق بن کے گزاروں گا، تو ٹھیک ہے پھر فاسق بن جاؤ، لیکن فرما رہے ہیں کہ نہیں تم عاجز ہونا پسند کر لینا۔ اس کے بعد اسی مومن کی عاجزی دیکھیے اور کن جگہوں پر ہے۔ اندہا، ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا اندہا اس وقت کے نزدیک، اب میں نے عرض کیا اس وقت کے نزدیک یعنی بالکل لگا ہوا زمانہ، اندہا اس وقت کے نزدیک یذوب قلب المومن فی جوفہ کما یذوب الملح فی الماء مما یرى من المنکر فلا یستطیع ان یغیرہ۔ فرمانے اس زمانے میں مومن کا دل اس کے سینے میں ایسے پگھلتا رہے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوڑتا رہے گا ایسے اس کا دل پانی پانی ہوتا رہے گا جیسے نمک پانی کے اندر گر کر پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ برائیاں دیکھے گا اور انہیں تبدیل نہیں کر پائے گا۔ برائیاں دیکھتا رہے گا بیچارہ کہ کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، اندر سے کوڑے گا ایسے جیسے دل پگھل رہا ہو، کچھ کر نہیں پائے گا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے گا، برائیاں دیکھ کر ہمارا دل پگھل رہا ہے یا ہمیں برائیوں کی عادت ہو گئی ہے؟ اگر مجھے جو احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم برائیوں کے عادی ہو گئے، اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی تکلیف بھی نہیں اٹھ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخری درجہ جو امر بالمعروف کا تھا کہ کم سے کم دل سے تو انکار کرو، اب وہ بھی گزر گیا۔ اور یہ وہ مومن ہے جس کے لیے ساتھ میں امام نے کہا تھا مبارک ہو مبارک ہو، وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں۔ دیکھیے یہ سخت باتیں لگ رہی ہیں نا، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل لگ رہا ہے مجھے،
یہ اگر یہ روایتیں نہیں ہوتی نا تو میں آپ سب کو جنتوں کی بشارتیں دے رہا ہوتا کہ آپ لوگ صاحب ایمان ہیں، آپ نے کفر کے زمانے میں اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا، لیکن نشانی نظر نہیں آ رہی، مشکل ساری ہے، کم، بہت کم لوگوں میں کہیں نظر آ رہی ہے۔ اس خاطر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہمیں اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرنا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا کہ بھائی کرنا کیا ہے۔ گناہ پر ہمارا دل نہیں کوڑ رہا، گناہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایک آدھ دفعہ کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اور مزے لینے کے لیے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑا مومن ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں کا ذکر کر کے لوگوں سے کہہ رہے دیکھو یہ گناہ پھیل رہا ہے، اصل میں خود بھی عادی ہے اس کا کہ سنائے، تو برائی یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ گناہ کو سنا کر مزے لے رہا ہے چونکہ گناہ کر نہیں پا رہا ہے بالآخر۔ یہ سب جو خرابیاں بالآخر ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آ رہی ہیں، اب اس کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اندہا یذول قلب المومن فی جوفہ کما یذوب الملح فی الماء، اس وقت میں مومن کا دل ایسے پگھلتا رہے گا کوڑ کوڑ کے جیسے نمک پانی کے اندر بہتا رہتا ہے، کیوں؟ مما یرا من المنکر، ان برائیوں کو دیکھے گا، فلا یستطیع ان یغیرہ، اور ان کو کچھ تبدیل نہیں کر پائے گا۔ المومن یمشی بینہم بالمخافہ، اسی روایت کے تسلسل میں لکھا ہے، کہا مومن ان کے درمیان ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا۔ اگلا جملہ سنیے گا، فَإِن تَكَلَّمَ أَكَلُوا وَإِن سَكَتَ مَاتَ بِغَيْظٍ، اگر بولتا ہے تو لوگ اسے کھا جاتے ہیں، خاموش رہتا ہے تو کوڑ کوڑ کے مر جاتا ہے۔ یہ مومن کی بے بسی ہے، مجھے لگ رہا ہے سخت امتحان میں سے ایک امتحان یہ بے بسی ہے۔ اچھا اس میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ مثلا کوئی یہ کہہ نہیں میں کوڑ کوڑ کے نہیں مرنا چاہتا، تو گناہ کی عادت کر لو، نہیں کوڑو گے، لیکن صرف مصیبت یہ کہ پھر مومن بھی نہیں ہو، نہیں کوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب مومن بھی نہیں ہے، چونکہ اس میں تو لکھا ہے مومن ایسا ہوگا۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس برائی کے اوپر کوئی ریئیکشن ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ برائی کو گھر میں نہیں آنے دیں، برائی کو دیکھ کے خاموش نہ بیٹھیے، برائی کا مقابلہ کرنا سیکھیے۔ دوسرا یہ برائی پر کم سے کم دل سے کچھ نکلنی چاہیے، دل سے کوئی مقابلہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہم برائی پہ خوش ہو گئے۔ اب دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم مولا کے نہ ہونے پر کیسے خوش رہ گئے، مولا نہیں ہے لیکن ہم خوش ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں چل رہی ہیں، احساس بھی نہیں کر پا رہے کہ نہیں ہے۔ وہی کچھ گناہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا گناہ ہو رہا ہے، کیوں؟ دل کو عادت ہو گئی ہے، دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن عادت ہو گئی ہے، کچھ کرنا پڑے گا یہاں پر۔ سیاتی علیکم زمان، ایک زمانہ آئے گا لا ینجو فیہ من ذوی الدین الا من ظن انہ ابلہ وصبر نفسہ علی ان یقال انہ ابلہ لا عقل لہ، بے بسی کا عالم دیکھیے گا یہاں پر۔ کہتے ہیں ایک زمانہ تم پر آئے گا جو صاحب دین ہوگا وہ بس ایسا ہوگا کہ سب کہیں گے یہ بے وقوف انسان ہے، اور وہ جو صاحب دین ہوگا صبر نفسہ علی ان یقال انہ ابلہ لا عقل لہ، وہ جو صاحب ایمان ہوگا کہے گا کوئی بات نہیں تم مجھے بے وقوف کہہ لو میں اس پہ بھی صبر کرنے کو تیار ہوں، کہہ لو بے وقوف، تمہارے کہنے سے کیا ہو جائے گا۔ یہ اس مومن کی طاقت دکھا رہی ہے، یہ روایت بتا رہی ہے مومن بہت طاقتور ہوگا، کیوں؟ پورا معاشرہ کسی کو کہے تم جاہل ہو، تم بے وقوف ہو، تم احمق ہو، اور وہ کہے میں اللہ کی خاطر تمہارے سارے طعنے برداشت کرنے کو تیار ہوں، بہت مشکل کام ہے۔ یہ سید الشہداء والا کام ہے، پوری دنیا اچانک سید الشہداء سے کہنے لگی آپ غلط کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا پروردگار، جب سجدے میں جا رہے تھے تو فرمایا تھا پروردگار تیری خاطر ساری خلق کو چھوڑ کر آ گیا میں۔ یہ سید الشہداء کا کام ہے، پوری خلق کو چھوڑ دے، تانے سن رہا ہے پھر بھی کہ کوئی بات نہیں میں اللہ کی خاطر یہ سننے کو دے۔ ہم نے کبھی سنا اتنی سی بات کرو داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں ہمارے آفس میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، ٹیرورسٹ سمجھا جاتا ہے، بس جو دو جملوں پہ ڈھیر ہو گئے، کون سا ایمان ہے پھر یہ؟ اگر بچوں کو وہاں نہ رکھائیں تو ہمیں بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، بس اتنا سا ایمان تھا، دو جملوں پہ ڈھیر۔ اب ذرا دیکھیے گا کتنی دفعہ ہم دو جملوں پہ ڈھیر ہوئے ہیں اس سوسائٹی میں، جو ہم یہاں پہنچے مفت میں نہیں پہنچے ہیں، بہت کچھ دے کر پہنچے ہیں، پتہ نہیں ایمان کی کون کون سی شقیں قربان کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور کیوں قربان کیے ہیں؟ چار جملے سہ نہیں پائے، لوگوں کے برا بھلا ہمیں بہت گراں گزر گیا،
اللہ کے وعدے ہمیں اچھے نہیں لگے، لوگوں کی برائیاں بہت بری لگی، ہم نہیں سہ سکے۔ مولانا نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا، اے ابو ذر، اگر تم ان کی دنیا میں ان کا ساتھ دے دیتے تو پھر تمہیں ان کو تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر یہ جو دنیا ہم سے بعض اوقات خوش ہے اس وجہ سے کہ ہم نے کہیں اس کا ساتھ دیا ہے، اگر اس سے لڑ رہے ہوتے تو شاید اتنا بھی نہیں چھوڑتی پھر یہ۔ اب یہ ہو گیا، 3 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، تینوں میں آپ نے دیکھ لیا مومن کی حالت کیا ہے، اس درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہے، اس مصیبت کو جھیل رہا ہے وہ، اس زمانے کے مومن۔ اچھا اب ایسا مومن کرے کیا؟ یعنی فرض کیجئے ہم میں سے خدا کسی کو اتنی توفیق دے دے کہ ہم واقعاً اس ایمان کے درجے پر پہنچ جائیں جس کو اس روایتوں میں بیان کیا ہے، اب وہ کریں کیا؟ کیونکہ اکیلے تو کڑ کڑ کے مر جائیں گے، تو اس کا طریقہ یہ نظر آتا ہے، ایسے مومنوں کو چاہیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، ایسے مومنوں کو چاہیے کسی نہ کسی بہانے جمع ہوتے رہیں، ایک دوسرے کو طرف دیکھ کر اپنے دلوں کو مضبوط کرتے رہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان سے میں کہوں گا ایسے مومنوں کی پناہ حاصل کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ ان کی طرح کا شعور ان کے دل میں آئے، یہ جو گناہ کے اوپر راضی ہو گئے اس سے اپنی زندگی کو نکالیں کسی طریقے سے۔ کل کوئی صاحب بتا رہے تھے بیچارے مظلوم، کہنے لگے کہ پتہ نہیں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کسی بینک میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا، اس کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں یہ ہوتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب بتائیے پھر وہ کیا کہا، اب میں اس سے کہوں گا بھائی تم ایسے بینک سے نکل آؤ، کسی شرافت کی جگہ پہ چلے جاؤ، کیا کہ مولانا صاحب وہاں اتنے 1000 مل رہے تھے اتنے کم ہو جائیں گے، تو اب میں اس سے کہوں پھر تمہاری مرضی ہے، پیسے کماؤ، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اگر کمانا ہے تو کماؤ، پھر مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ پھر آ کر کے وہاں پر شراب پی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، تو میں تو تم سے کہوں گا وہاں سے نکل آؤ، کیا کہ میری آدھی ہو جائے گی سیلری، تو کر لو آدھی ہو گئی تو سیلری کیا ہو جائے گا، زندگی کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا کم ہو جائے گا نا، نہیں قربان کر پا رہے تو جاؤ شراب والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ہم نے تو یہی کر لیا نا، سوسائٹی میں اکثر چیزوں پہ راضی ہوگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے، جھیل لیں گے، داڑھی کاٹنی پڑے گی کاٹ لیں گے کوئی بات نہیں، بچے ایسے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں۔ اب کوئی بیوقوفوں سے پوچھے تم اپنی جان بوجھ کر آنکھوں دیکھی برائی کیوں نگل رہے ہو؟ مصیبت کیا ہے؟ وہ جو پیسے کی محبت ہے وہ چھوٹ نہیں رہی ہے ہم سے، دنیا کی محبت چھوٹ نہیں رہی ہے، اس کے مقابلے میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو رہا ہے، اپنی غیرت، اپنی عزت، دین کی غیرت، دین کی شجاعت سب ختم کرنے کو تیار ہے، وہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا۔ مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی۔ یہ ایمان واقعی کوئی مضبوط چیز ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ بس ایک کام جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ مومن کو چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے جرأت مند بن جائیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو۔ تو اس کو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں آخر الزمان کے بارے میں ہے مومنوں کے لیے، کہ خود صبر کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، مصیبت سے نہ جانے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ تنہا رہ جائے، کوڑ کوڑ کے مر جائے۔ ان دونوں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو آپ سے عرض کروں گا، اپنے لیے بھی عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے مومنوں کو ڈھونڈیں اس معاشرے کے اندر جن کو ہم اہل ایمان سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ بنائیں کسی طریقے سے، ان کے ساتھ ہماری ذہنی ہم آہنگی ان لوگوں کے ساتھ ملنی چاہیے۔ اچھا آپ دیکھیے گا، ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اپنے آپ کو ناپنے کا، یہ دیکھیے گا کن کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اپنے اندر ریلیکس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ گیدرنگ کیا ہے آپ کی؟ وہ آپ ہیں ایکچولی، وہ ہیں آپ، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں تو آپ میں بھی اچھا ہی ہے۔ اگر وہ جو آپ جن کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں، اب مجھے بتائیے یہ جو بڑے بڑے کلبوں کی ممبرشپ لیے بیٹھے ہیں لوگ، یہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں پر؟ اور اس پر فخر بھی دکھاتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کم سے کم فخر دکھانے فاسقوں کے سامنے دیکھو، ہمیں کیا دکھا رہے ہو؟ ہمارے سامنے بھی بولیں گے کہ ہم یوں ہیں۔ اچھا اس میں کون سی فخر؟ یعنی اس میں ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری گیدرنگ میں منسٹرز بھی آتے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم فاسقوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اور کیا کہہ رہے ہو؟ آپ دیکھیں آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ کی معاشرت کس کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا آپ کا کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو لگتا ہے یہ میرے اسکیل کا ہے، پھر وہ آپ ہیں ان کے ساتھ۔ پھر آپ کی خدا نہ کرے اگر بڑھ گیا تو محشور بھی پھر انہی کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی سوچئے گا۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو جس کے ساتھ بیٹھے گا انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ پھر تو ذرا دیکھنا پڑے گا کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہاں محشور ہونے والے ہیں۔
درود بھیجے محمد و آل محمد۔ سب مومن کے ساتھ ایک مشکل سمجھ میں آتی ہے، بے بسی، ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ، اپنی جان کو عذاب لیے ہوئے۔ اچھا اب ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ کیا مومن ایسا ہو سکتا ہے کوئی قربانی نہ دے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا، مومن کو بار بار قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانیوں میں کہاں تک جاتا ہے؟ اب اس روایت کو دیکھیے گا، اس سے اندازہ ہوگا کیا اس زمانے کے اندر۔ اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے تو پھر اس میں ہوگا کیا، وہ مجھے اور آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا لا یسلم لذی دین دینہ الا من ہرب من شاہق الی شاہق وحجر الی حجر کالثعلب باشبالہ۔ فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جو دیندار ہوگا اس کا دین صرف اس صورت میں بچے گا کہ ایک پناہ گاہ سے دوسری پناہ گاہ اور ایک سوراخ سے دوسری سوراخ میں بھاگتا رہے گا، مسلسل اپنی جگہ بدلے گا، مسلسل اپنے لوگوں کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ جیسے لکھا ہے جیسے لومڑی اپنے بچوں کو لے کر گھومتی رہتی ہے، ایک جگہ نہیں رکتی، چونکہ جہاں جاتا ہے وہاں مصیبتیں آنے لگتی ہیں، پھر دوسری جگہ جاتا ہے بیچارہ، پھر دوسری جگہ جاتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا کام؟ کیونکہ اگر وہ ایک جگہ رکتا ہے وہیں پہ اس کا دین ضائع ہونے لگتا ہے، تو وہ اس تلاش میں رہتا ہے کوئی تو مناسب جگہ ملے گی مجھے۔ اچھا اس میں قربانیاں نہیں دیتا؟ بہت قربانیاں دیتا ہے۔ کس چیز کی قربانی دیتا ہے؟ اب دیکھیے گا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَنُلِ الْمَعِيشَةَ إِلَّا بِسَخَطِ اللَّهِ۔ فرمایا اگر یہ زمانہ ایسا زمانہ ہو گیا تو تمہاری معیشت صرف اللہ کی نافرمانی سے بنے گی۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں مومن معیشت کی قربانی دے گا۔ کہ اگر یہ ایسا زمانہ ہو گیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے بار بار، تو اس میں کیا قربان ہوگا؟ فرمایا اس میں معیشت قربان ہو جائے گی۔ اچھا اگر کوئی یہ کہ نہیں مجھے معیشت بنانی ہے، تو فرمایا پھر نافرمانی خدا سے بنے گی، پھر معیشت ایسے نہیں بنے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس سوسائٹی کے اندر، ان روایات کی روشنی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ان روایات کی روشنی میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے معیشت کو ترجیح دے دی اور جو چھوڑنا تھا وہ نہیں چھوڑا۔ اب اس معیشت پہ خوش ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پیسہ تو آ رہا ہے، تو دنیا میں تو عزت بنی ہوئی ہے، اس پر ہم خوش ہو گئے، رک گئے کہ ہم نے ٹھیک ہے ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کمپرومائز جائے گا کہاں تک؟ بچے گا کہاں؟ یہاں پہ بچنا کیا ہے؟ کیا بچنا ہے؟ وہ آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، الا الکحل فی العین، آنکھ کے سرمے کے برابر بچنے ہیں لوگ۔ اگر اس مصیبت تک اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس وقت اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اس وقت کچھ ہاتھ پاؤں مارنا پڑے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے، ورنہ خدا نہ کرے کس کو وہ سعادت ملے گی کہ وہ آنکھوں کے سرمے کے برابر بچ جائے کسی طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے معاملہ مشکل ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا؟ معیشت قربان کرے۔ اچھا اگر معیشت کی قربانی دینی پڑے تو بچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سادگی، قناعت، کم پر قانے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر کم پر قانے ہوا تو معیشت کے دھچکے کو کہیں برداشت کر لے گا، کیونکہ کم پہ قانے ہے۔ اگر کم پہ قانے ہے ممکن ہے کبھی بات جسے کہتے ہیں ہڈی تک بھی پہنچ جائے کہ گوشت کٹ کٹ کے ہڈی پر بات آ گئی، تو شاید اس بیچارے کے لیے کوئی اضطرار پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، تو اضطرار میں مثال کے طور پر مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے شاید کسی ایسی جگہ، ورنہ کم سے کم کام جو کرنا پڑے گا وہ قناعت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اگر درآمد کم بھی ہوئی، یہ اہل قناعت ہوا تو کم درآمد اسے پریشان نہیں کرے گی، جھیل لے گا۔ لیکن اگر کسی نے اپنے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے لیونگ اسٹینڈرڈ، اب تو پھر لیونگ اسٹینڈرڈ سے نیچے آئے گا ہی نہیں۔ جب نیچے نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کمپرومائز کرے گا، اور اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے معیشت کمائے گا۔ پھر یہ وہ مشکل ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ ہم میں سے کسی نے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی جو اس وقت سوسائٹی کے اندر پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے اپنا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ بنا لیا، کہا حرام سے آئے یا حلال سے آئے اس میں جانا ہے، اس سے نیچے نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں نیچے آئیں گے؟ گھر والے کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ اب خدا کے مقابلے میں پھر ایک چھوٹا سا بت اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے نہیں ہلنے دے رہا ہے۔ حرام ہو تو وہ صحیح، حلال ہو تو وہ صحیح۔ یہ جو جگہ، یہ مصیبت کی جگہ، میں عرض کروں گا ہماری جو خواتین ہیں، خدا ان کے ایمان کو مضبوط کرے تو ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے۔
اگر یہ کسی طریقے سے اس ایمان کے درد کو سمجھ لیں، ان کے قانے ہونے سے مرد پھر کسی طریقے سے صبر کرتا ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے وہاں سے کوئی اس کے اوپر جملے آنا شروع ہو جائیں تو پھر تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ، پھر تو بڑے بڑے اہل ایمان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اپنی عزت بے عزتی کا معاملہ بنا لیتا ہے۔ روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، روایت میں تھا کہ آخر الزمان میں لوگوں کا ایمان کیا تھا؟ والدین کی وجہ سے زائل ہو جائے گا، زوجہ اور بچوں کی وجہ سے زائل ہو جائے گا، رشتہ داروں کی وجہ سے زائل ہوگا۔ یہ کیسے زائل ہوگا؟ وہ اسی وجہ سے دوسرے اتنا تنبیہ کریں گے، دوسرے اتنے طنز ماریں گے کہ وہ بیچارہ وہیں ختم ہو جائے گا، اپنے دین کو کھو بیٹھے گا۔ اچھا، اب معاملہ کیا یہاں پر ختم ہو جائے گا؟ مثلا میں کہوں میں معیشت قربان کر دوں گا، پھر میں ایمان میں بچ جاؤں گا؟ مشکل یہ ہے کہ پھر بھی نہیں بچے گا، تو بچے گا کہاں پر؟ اب آ کر دیکھیے کیا آئے گا زمانہ، کس سختی کا زمانے میں آئے گا۔ حین تکون ضربۃ السیف علی المؤمن اہون من الدرہم من ہلہ، یہ وہ زمانہ ہوگا، یعنی جملہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ امام کب آئیں گے؟ فرمایا اس وقت آئیں گے جب مومن پر ایک شمشیر کی ضرب زیادہ آسان ہوگی ایک درہم حلال کمانے سے۔ حلال درہم نہیں ملے گا، یعنی وہ اس جملے کا تقاضا یوں ہے، مثلا وہ یہ کہہ رہا ہوگا بھائی ایک شمشیر مار لو حلال تو دے دو، حلال نہیں ملے گا، یہ مصیبت میں پھنسے گا۔ اس کا مطلب ہے حلال کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑے گی، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے حلال کھانا مل پائے گا۔ اچھا، ابھی میں یہ سوچتا ہوں شاید اس روایت نے کہا ہو 100% حلال، 100% حلال تو واقعات بڑی مصیبت سے ملتا ہے، تو تھوڑا بہت شبہے کا حلال ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا ہو کہ آدمی کہے بھائی اس میں حلال کا شبہ زیادہ ہے، احتمال زیادہ ہے کہ یہ حلال ہو، کم سے کم اتنا تو ہو۔ 100% حلال تو ابھی نہیں ملے گا، دیکھیے نا، چونکہ جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے، آج بڑا ایک لطیفہ ہوا میرے ساتھ، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک صاحب نے فون کیا ہمیں اور کہا کہ وہ ایک ہمارے پاس ایک تعویذ ہے، وہ آپ خرید لیں، وہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، آپ استعمال کر لیجئے، اس کے بعد پیسے دے دیجیے گا۔ میں نے کہا تعویذ کیا ہے؟ کہا تعویذ ایسا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی کو بھی باندھ دیں تو اس کے اوپر گولی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، گولی نہیں لگے گی۔ تو کہنے لگا کہ آپ اس کو کسی مرغی یا کسی بکرے پہ باندھ کر فائرنگ کروا کے بھی دیکھ لیجیے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس آدمی سے کوئی پوچھے کہ بندہ خدا مومن کو تو موت کے پیچھے جانا چاہیے اور تو ہمیں درس دے رہا ہے موت سے بھاگنے کا، اور وہ بھی 15,000 کا تعویذ باندھ کے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں شیعہ SHOs وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں 40,000 کا دیتا ہوں، علماء کو 15 کا دوں گا، کنسیشن پہ دے گا۔ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی شہید ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، شہادت کو اختیار کرو، یہ بندہ خدا ہمیں گولیوں سے بچنے کے تعویذ بانٹ رہا ہے، بانٹ نہیں رہا بلکہ یعنی جسے کہتے ہیں مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں ایمان کہاں آ رہا ہے؟ اللہ، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ ابھی میں اگلا جملہ بولنا نہیں چاہ رہا، یہ صاحب قم سے تشریف لائے ہیں، میں حیران ہوں کس قم سے آئے بھائی، میں بھی قم میں ہی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ایمان کو؟ یہ انسان کہاں پہنچ گئے؟ یہ کہاں، یہ کس طرح یہاں پہنچا ہوگا؟ یہ پیسے کی وجہ سے پہنچا ہوگا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ یہ مادہ پرستی اب دیکھ رہے ہیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب یہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر انسان کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے موت کا خوف دلا رہا ہے ہمیں، یہ کہہ رہا تعویذ باندھو تاکہ موت سے بچو۔ اب روایت دیکھیے کیا لکھا ہے، روایت میں لکھا ہے کہ مومن تو مرنے کو تیار پھر رہا ہوگا وہاں پر اس زمانے میں۔ اس کے بعد یہ پیسے والی بات آپ سے عرض کرتا چلوں، حین تکون ضربۃ السیف علی المؤمن اہون من الدرہم من ہلہ، مومن کے اوپر یہ ضرب سیف آسان ہوگا، کہے گا ایک شمشیر لگا لو، پیسے تو کم سے کم حلال دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک حیث یکون المعطی اعظم درجۃ من المعطی، وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں صدقہ لینے والے کو زیادہ اجر ملے گا دینے والے کے مقابلے میں، صدقہ لینے والے کو زیادہ اجر ملے گا دینے والے کے مقابلے میں۔ کیوں دینے والے کو کچھ نہیں مل رہا؟ چونکہ حرام سے کمایا ہے، حرام سے کما کے صدقہ دے رہا ہے، اس لیے کچھ نہیں ملے گا اسے۔ یہ مصیبت ہے اس زمانے کی، یہ اس زمانے کی مصیبت ہے۔ اب اس بندہ خدا سے پوچھے یہ SHOs کو دے کر 40,000 روپے لیتا ہے، اس کی 40,000 میں کون سا حلال والا حصہ ہے؟ کسی SHO کی تنخواہ ہے جو 40,000 روپے کا تعویذ خریدے گا؟ اب پرواہ نہیں کر رہا، تعویذ بیچ رہا ہے،
لوگوں کی جانیں بچوا رہا ہے دین کے نام پر. یہ بربادی کی نشانی ہے صرف. اچھا اب مومن کہاں تک پہنچے گا؟ تو مومن جہاں تک پہنچے گا وہ یہ دیکھ لیجیے گا سَيَذُلُّ أَوْلِيَاؤُهُ فِي غَيْبَتِهِ. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. اچھا آپ نے اب تک اندازہ لگایا ہوگا ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ انالیسس کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن یہ چند دن میں نے روایتوں سے مختص کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ان جملوں کو سنیں جو انالیسس کی بنیاد بنتے ہیں، تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ معاملہ کہاں پہنچا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے اس وقت. اب دیکھیے جملہ کس طرح سے سَيَذِلُّ أَوْلِيَاؤُهُ فِي غَيْبَتِهِ. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو امام تشریف لائیں گے ان کے محبت کرنے والے ان کی غیبت میں ذلیل ہو جائیں گے. سَيَذِلُّ ذلت کا شکار کر دیے جائیں گے. ذلت کا شکار کس معنی میں؟ یعنی کوئی عزت نہیں کرے گا کوئی معاشرے میں، ورنہ عزت تو اللہ دینے والا ہے. مطلب یہ معاشرہ عزت نہیں دے گا، معاشرہ پستی کی نظر سے دیکھے گا کہ ان کی کوئی بھروسہ نہیں. وَيَتَحَادُونَ رُؤُوسُهُمْ كَمَا تَحَادَ رُؤُوسُ التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ. اور جس طرح غلاموں کے سر کاٹ کر تحفے میں جاتے تھے ان کے سر کٹ کٹ کے تحفوں میں جائیں گے. فَيُقْتَلُونَ وَيُحَرَّقُونَ. اور انہیں قتل کیا جائے گا اور انہیں جلا دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَيَكُونُونَ خَائِفِينَ مَرْعُوبِينَ وَجِلِينَ. اور یہ سب کے سب خوف کے عالم میں جبکہ ان کے اوپر روب دکھانے والے لوگ ہوں گے. وَجِلِينَ یہ ڈر کے مارے ختم ہو رہے ہوں گے، اس حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے. تُصْبَغُ الْأَرْضُ بِدَمَائِهِمْ زمین ان کے خون سے رنگی ہو جائے گی. وَيَبْشُ الْوَيْلُ وَالرَّيِّينُ فِي نِسَائِهِمْ. اور ان کی عورتوں کے اوپر نوحے اور بکا کی حکومت ہو رہی ہوگی، یعنی عورتیں نوحے اور بکا کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گی. اولئک اولیائی حقا. چھٹے امام نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں حقا. اولیاء یہ اولیاء ہیں، یہ میرے سچے دوست ہیں. بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء ہندس. ان کے ذریعے سے ہم سارے تاریک فتنوں کو دور کر دیں گے. اس وقت تو ذلیل ہو رہے ہوں گے، اس وقت تو قتل ہو رہے ہوں گے، اس وقت تو ان کے سر بھجائے جا رہے ہوں گے، اس وقت تو ان کی لاشیں جلائی جا رہی ہوں گی، لیکن انہی کے ذریعے سے دین خدا بچے گا، انہی کے ذریعے سے فتنے ختم ہوں گے. یہ اس زمانے کی مومن کی حالت ہے. مومن کی حالت اس قسم کی ہے. بس ابھی جو کچھ عراق کے اندر ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ آغاز ہے، کوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شروع ہو گیا معاملہ کسی طرف جانے کے لیے. انصاف سے بتاؤں میرا دل کیوں کہہ رہا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہ وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ لگ رہا ہے مجھے کہ شاید معاملہ اس طرف جا رہا ہے. کتنی مدت میں جائے گا یہ مجھے بھی نہیں معلوم، ظاہر کسی کو بھی نہیں معلوم، جھوٹ بولے گا جو بھی وقت معین کرے گا، لیکن لگتا یوں ہے اب معاملہ شروع ہو گیا ہے. یہ جس طرح سے پوری دنیا جمع ہو گئی ہے خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف، اس سے اندازہ ہوتا ہے اب معاملہ بہت خراب ہے. اچھا کوئی یہ کہے گا ممکن ہے کہ پچھلی صدی میں استعمار کا دور تھا، انگریزوں نے حکومت کی تھی، انگریز صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف نہیں آئے تھے، وہ زمین لوٹنے آئے تھے. اب جو آئے وہ ٹارگٹ بنا کر اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف آئے. اب تو طے کر کے آئیں گے انہی کو مارنا ہے. اب دیکھ لیجئے امریکہ کے بڑے بڑے دشمن چنیے کون سے ہیں، اسرائیل کے بڑے بڑے دشمن چنیے کون سے ہیں، خاندان اہل بیت کے ماننے والے سارے نظر آئیں گے آپ کو. اس کا مطلب ہے اس دفعہ سوچ سمجھ کے جمع ہوئے ہیں سارے مارنے کے لیے. پاکستان کے اندر سوچیے گا امریکہ کے بڑے بڑے دشمن کون کون سے ہیں. اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا معاملہ بہت عجیب ہو رہا ہے اس دفعہ. اور پتہ ہے مشکل یہ ہو رہی ہے نظر کیوں نہیں آ رہا. نظر اس لیے نہیں آ رہا ہم زندگی میں اپنے اس حد تک گھل گئے مل گئے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ورنہ یقین فرمائیے 40 آدمی ہر روز مر رہے ہیں، 30 آدمی 40 آدمی ہر روز مر رہے ہیں. بم دھماکے ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یہ روایتیں وہی تو نہیں ہو رہی. اس میں نہیں لکھا تھا کیا یہ کہ اہل بیت کے ماننے والے قتل ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے، ان کے سر بھیجے جائیں گے، ان کی لاشیں جلا دی جائیں گی، خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوں گے. کیا دنیا کے اس خطے میں یہ نہیں ہو رہا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حق و باطل کا معرکہ دنیا کے ایک خطے میں ہوتا رہتا ہے، دوسروں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے. مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہ شاید یہ ہو رہا ہے. اس روایت میں جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ اس وقت عراق میں ہو رہے ہیں. فرمائیے کون سی ایسی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ یہی کچھ ہو رہا ہے. اب کیا کہوں کہ مثلا میں پھر اپنے آپ کو دھوکہ دوں، کہوں نہیں یہ وہ نہیں ہو رہا، کیسے کہہ دوں؟
اس خاطر میں نے طے کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی مجھے تو یوں لگ رہا ہے. اب آپ مالک ہیں اپنے آپ کے، آپ دیکھیے اگر آپ کو بھی ایسے لگ رہا ہے تو سوچیے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ، اور اگر نہیں لگ رہا تو ٹھیک ہے، ختم مسئلہ. جو آپ کی زندگی میں مرضی ہے وہ آپ کیجیے گا. اس کے بعد مومن کی حالت خراب اس زمانے کے اندر. ایک آخری روایت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس زمانے میں بچت کہاں پر ہے؟ یہ سارے تو مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بچائے والا کون ہے؟ کوئی بچانے والا بھی ہے؟ اب دیکھیے روایت یہاں پر بھی ہے. وہ جو میں نے کتاب بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں روایتیں کہاں پر ڈھونڈیں گے، میں نے بتا دیا کتاب کئی دفعہ بتایا، جمال منتظر کتاب میں نے ترجمہ ہوئی بھی دیکھی ہے، یہاں پر مل بھی رہی ہے. اس میں ہیں بہت ساری ایسی روایتیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اس روایت کو دیکھ کر ہمت بنتی ہے انسان کی. اور یہ روایت جو ہے وہ 10ویں امام سے نقل ہوئی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرماتے ہیں لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الیہ والدالین علیہ والذابین عن دینہ بحجج اللہ والمنقذین للضعفاء من عباد اللہ من شباک ابلیس وحزبہ لما بقى احد الا ارتد عن دین اللہ. فرمایا کہ ان امام کی غیبت کے بعد اگر وہ علماء نہ ہوتے جو ان امام کی سمت بلا رہے ہوتے، ان امام کے لیے رہنمائی کر رہے ہوتے اور ان کے دین کا دفاع کر رہے ہوتے اللہ کی دی ہوئی حجتوں سے، اور اللہ کے کمزور بندوں کو شیطان کے جال سے بچا رہے ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو سب دین سے مرتد ہو جاتے، روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہتا. وَلَكِنَّهُمْ يُمَسِّكُونَ أَزِمَّةَ قُلُوبِ ضُعَفَاءِ الشِّيَعِ، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو کمزور شیعوں کے دلوں کو اس بحران میں سنبھال کر رکھیں گے. كَمَا يُمْسِكُ صَاحِبُ السَّفِينَةَ سُكَّانَهَا، جیسے کہ کشتی چلانے والا اس کی اسٹیئرنگ کو کہنا چاہیے اردو میں، کیا اس کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے. أُولَئِكَ ہم الافضلون عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے. یعنی اگر یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کو بچا رہے ہوں گے، کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی حجتوں سے، اللہ کی دلیلوں سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مرجعیت کے خلاف فتنہ شروع ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ آخری امید کی جڑیں کاٹ رہا ہے. روایت آپ نے سن لی، لفظ بلفظ آپ کو سنا دی. آخری امید یہ چند علماء تھے، ان کی جڑوں کو بھی کاٹ رہے ہیں یہ ان کے خلاف کام کر کے کہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. اب مجھے بتائیے شیطانی حربہ نہیں ہے یہ؟ اس روایت کی روشنی میں لگتا ہے وہ زمانہ گھمسان کی تاریکی کا ہے، کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے ان چند علماء کی. اس کے بعد یہ آیا اٹھ کر کوئی آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یہ مرجعیت نہیں ہونی چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے، فلاں ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں اندر تفکرات، شہادت ثلاثہ کا معاملہ اور علی اللہ کا معاملہ اور پتہ نہیں کیا کچھ جوڑ کے اس نتیجے پر پہنچایا کہ نہیں یہ سب غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے تم اس آخری امید کو بھی برباد کر دینا چاہتے ہو جو امام کی غیبت میں ایک آخری امید رہ گئی ہے. اس جگہ پہ پہنچ کے میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بولنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بچ نہیں پائیں گے. یہ وہ سخت زمانہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ بھی جائیے، آپ بھی روایتوں کو دیکھیے، کتاب آپ کو بتا دی ہے، اس کو دیکھیے، پڑھیے، تدقیق کیجیے، اپنی زندگی کو دیکھیے، ان روایتوں کو اپنے اوپر ڈال کے دیکھیے، ان دونوں کو ملانے کی کوشش کیجیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو پھر نئے رخ نظر آئیں گے. اور پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ واضح ہوگا، مجھے یقین ہے کہ یہ وقت قربانی کا وقت ہے. یہ وقت کچھ زیادہ چیزیں بچانے کا وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا. اچھا مجھے معلوم ہے لوگ کیا کہیں گے آپ جس طرح سے کر رہے ہیں سارے شیعوں کو آپ پیسوں کی جو پوسٹ ہیں اس سے نکلوا دیں گے، گورنمنٹ پوسٹ سے نکلوا دیں گے اور آپ تو یہ کر دیں گے. اچھا بھائی فرض کرو میں غلط کر رہا ہوں نا، تو مجھے کیوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا مت کرو. انسان کی زبان پہ تو تالے نہیں لگنے چاہیے نا، بولنے کی تو اجازت دو. یوں سمجھ میں آتا ہے فی الحال یہ روایتیں، تم بھی دیکھ لو روایتیں، جو تمہیں سمجھ میں آتا تم وہ کر لو. ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے یہ مصیبت کا وقت ہے، اس میں مصیبت جھیلنی پڑے گی، نہیں جھیلے گا ایمان نہیں بچے گا. ہمیں تو اس طرح سے احساس ہو رہا ہے. بس سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ وہ وقت ہے جب اس سفینۃ النجات سے مدد نہیں لے،
مجھے جو اس وقت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہر مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سید الشہداء سے متصل ہونا کوئی فضیلت ہے اس وقت خاص فضیلت ہے کوئی سید الشہداء سے متصل ہونا۔ یہ جو نبی اکرم نے فرمایا مصباح الہدیٰ ہیں، سفینۃ النجات ہیں، سفینۃ النجات یعنی یہ اس گمراہی کی فضا میں یہ نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی۔ 61 ہجرہ میں پوری دنیا گمراہ ہو گئی تھی، سید الشہداء نے نجات کی کشتی دکھا دی، چند لوگوں کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اب بھی ہے سفینۃ النجات، اب بھی ہے سفینۃ النجات۔ اس سے توسل ضروری ہے، اس سے توسل۔ زیارت عاشورہ پہ لگ جائے، کریے کسی طریقے سے رابطہ، زیارت عاشورہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، زیارت وارثہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، سید الشہداء کو سوچ کر پڑھیے کہ مولا آپ سے تمسک چاہیے اس مشکل وقت میں۔ کچھ نہیں ہے باقی ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے خلاف چلی گئی، دشمن ہمارے سر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا، مقامات مقدسہ تہس نہس کر دیے، ہمارے علماء کو شہید کر دیا، لاشوں کو جلا دیا، ہماری اولاد کو بے بس کر دیا، مولا سب کچھ ہو گیا۔ سفینۃ النجات آپ ہیں مولا، اور کون سفینۃ النجات ہے؟ بس اس کشتی سے تبسک ضروری ہے اس وقت، سید الشہداء سے تبسک ضروری ہے۔ سید الشہداء نے ہر ایک کو پناہ دی تھی اپنے گھر کے اندر، سید الشہداء ہر ایک کی جان کو بچانا چاہتے تھے واقعہ عاشور کے اندر، لہذا جب وہ حر سامنے آئے اور سید الشہداء کے ساتھ تلخ کلامی کی، سید الشہداء نے فوراً کہا اے حر تیری ماں تجھ پر روئے۔ اب حر کیا کہتے جواب میں؟ اب وہ اس طرح سے جملہ ادا ہوتا ہے کہ ان کی تو ماں کا نام بھی حر وضو لے کر لیتے تھے، کیا یہ کہہ سکتے تھے کہ حسین تمہاری ماں تم پر روئے؟ اب جب بی بی کا تصور ذہن میں آیا تو حر کانپ کے رہ گئے، کہنے لگے اے حر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فاطمہ کے بیٹے کا راستہ روک لیا ہے، بچوں کو پیاسا کر دیا ہے، شب عاشور آ گئی، اب بچوں کی آواز آ رہی ہے، بچے پیاسے تھے چلا رہے تھے، اور حر کے ذہن کے اوپر بار بار ایک ہی جملہ برس رہا تھا، فاطمہ کی اولاد کو پیاسا کر کے تجھے کیا ملا؟ یہ بتا تو نے کیا کمایا؟ حر کی ذات میں ایک انقلاب آنا شروع ہوا، حسین کی سفینۃ النجات کربلا کے پہلے دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک گناہگار کو حسین کی سفینۃ النجات نے پناہ دے دی۔ حر کی ذات عاشور کے دن سید الشہداء کے پاس آئے، اب ایک چیز چاہیے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے اندر ایک احساس ندامت ہونا چاہیے۔ حسین کے پاس پہنچنے کے لیے اپنے دل کے اندر ایک شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے ہے، ایک بندگی کا احساس ہونا چاہیے ہے۔ حر سید الشہداء کے مزاج سے واقف تھے، اپنے بچے کو بلایا، کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دے، ایسے لے کر چل جیسے کوئی غلام کو لے کے جا رہا ہو، شاید میرے مولا کو رحم آ جائے۔ اب نزدیک پہنچے، مولا کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، مولا اس وقت سر اٹھاؤں گا پہلے مجھے معاف کر دے، میں بڑا مجرم ثابت ہوا، اب میں بھی دو جملے عرض کرتا چلوں اپنے مولا سے، مولا گناہ میں نے کیے لیکن اگر آپ کے جیسے در پر مجھے کچھ نہ ملا تو مولا پھر میں کہاں جاؤں گا؟ مولا بچپن سے آپ کا نام لیتا آیا ہوں، مولا کچھ اس طرح ہو جائے، اس مشکل میں نجات مل جائے۔ آپ نے حر کو نجات دے دی تھی، بس اٹھایا اپنے گلے سے لگایا، اے حر تم بڑے امتحان دے کر آئے ہو، تم تو ہمارے مہمان ہو۔ اب حر کے دل میں بس ایک آرزو ہے، مولا اب زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے، اب بس مرنے کی آرزو ہے، مولا اب شرمندگی کم کر دے، مرنے کی اجازت دے دے، بس اجازت ملی۔ حر نے کہا اگر مرنا ہی ہے ایک امتحان سے اور گزروں گا، ابھی ایک وقت آئے گا علی اکبر جا رہے ہوں گے، میرے مولا الوداع کر رہے ہوں گے، جب علی اکبر کو الوداع کر رہے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو جا، میں دیکھوں جوان بیٹا مرتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اب وہ بیٹا زمین پر گرا، حر اپنے بچے کو لانے کے لیے بڑھے، امام نے حر کو تھام لیا، اے حر تم ہمارے اچھے عاشق نکلے، تم اپنا لشکر چھوڑ کر آ گئے، تم نے آنکھوں میں پٹیاں باندھ لی، تم ہمارا مزاج پہچانتے ہو، تو کیا اور تم اتنا نہیں جانتے؟ ہم تمہیں اپنے جوان بچے کی لاش
لاشیں پر نہیں جانے دیں گے، لاشیں ہم خود لائیں گے۔ میں کہوں گا مولا حور کا لاشا، حور کے بچے کا لاشا آپ لے آئے۔ بس ایک جملہ سننا چاہوں گا۔ اب بی بی زینب پیچھے سے کہہ رہی تھی بھیا واپس آ جاؤ، اکبر کا لاشا بہنا ہوگی۔ بس یعلم الذین ظلموا ایام القلب۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار اس کٹھن وقت میں اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص مومنین عراق کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا